بسم اللہ الرحمن الرحیم ایاک نعبد و ایاک نستعین 21 ستمبر بروز ہفتہ شام 6 بجے پاکستان تحریک انصاف لاہور میں جلسے کا اعلان کر چکی ہے، اور اس جلسے کی جگہ کے حوالے سے پاکستان تحریک انصاف کا ارادہ تھا یا ان کی خواہشات تھیں کہ یہ جلسہ مینار پاکستان میں کیا جائے، کیونکہ مینار پاکستان ایک آزادی چوک کہا جاتا ہے، وہاں سے حقیقی آزادی کی جو ہے نا ایک لہر دوڑ سکتی تھی، بٹ وہ جگہ نہیں دی گئی ڈی سی صاحب کی طرف سے۔ لاہور ہائی کورٹ نے سختی سے تنبیہ کی تھی کہ ڈی سی صاحب شام 5 بجے سے پہلے پاکستان تحریک انصاف کو این او سی بھی جاری کیا جائے انتظامیہ کی طرف سے، اور ساتھ ہی ساتھ جگہ کا بھی تعین کیا جائے۔ تو جو جگہ ہے وہ جناب کانا مویشی منڈی کی جگہ ہے، جو کہ لاہور کی رائٹ سائڈ پہ ہے، تھوڑا سا قصور جاتے ہوئے یہ جگہ آتی ہے، تو یہ لاہور سے تھوڑا سا ہٹ کے ہے، بٹ جلسہ تو جلسہ ہی ہوتا ہے، بھلے وہ لاہور کے اس کونے میں کریں یا اس کونے میں کریں، اٹ ڈزنٹ میٹر، بٹ جلسہ تو ہوگا۔ اور اس پر پاکستان تحریک انصاف کی جو سینئر لیڈرشپ ہے اس کا بیان ابھی آنا باقی ہے۔ بٹ آج عمران احمد خان نیازی صاحب کی اڈیالہ جیل میں جو کیس ہے 190 ملین پاؤنڈ کیس کی سماعت ہوئی، اور اس میں خان صاحب نے آج جلسے کے حوالے سے بھی کافی بیانات دیے، کچھ اسٹیبلشمنٹ پر بھی الزام عائد کیے خان صاحب نے، یا آپ یوں کہہ لیں کہ اسٹیبلشمنٹ کی بھی کچھ باتیں بتائیں، جس میں خان صاحب کا کہنا تھا کہ پی ٹی آئی کے جلسے کے حوالے سے کہا کہ سپریم کورٹ جمہوریت اور آزادی کو بچانے کے لیے مینار پاکستان پر جلسہ ہوگا۔ اب مینار پاکستان کا وینیو نہیں مل سکا پی ٹی آئی کو، اگر لاہور کے ڈپٹی کمشنر نے اجازت نہ دی تو مینار پاکستان پر احتجاج کریں گے۔ اڈیالہ جیل راولپنڈی میں 190 ملین پاؤنڈ کے مقدمے کی سماعت کے موقع پر میڈیا سے غیر رسمی گفتگو کرتے ہوئے عمران احمد خان نیازی صاحب نے کہا کہ الیکشن سے پہلے بھی جلسہ نہیں کرنے دیا گیا، یہ حقیقت ہے، اور اب بھی روکا جا رہا ہے۔ لاہور میں 1.5 سال سے جلسہ نہیں کرنے دیا جا رہا، جبکہ جلسہ کرنا ہمارا آئینی اور قانونی حق ہے۔ یاد رہے کہ جمعہ کے صبح لاہور ہائی کورٹ نے ڈپٹی کمشنر کو حکم دیا کہ پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے لاہور میں 21 ستمبر کو جلسے کے لیے دی گئی درخواست پر شام 5 بجے تک فیصلہ کیا جائے۔ لاہور ہائی کورٹ کے 3 رکنی بینچ نے پی ٹی آئی کی سابق رکن قومی اسمبلی عالیہ حمزہ اور دیگر رہنماؤں کی جانب سے جلسے کی اجازت کے لیے دائر درخواست پر سماعت کے دوران یہ حکم دیا ہے۔ عمران خان صاحب نے دعویٰ کیا کہ اسٹیبلشمنٹ نے اسلام آباد کا جلسہ کرنے کی گارنٹی دی تھی، جس کے باوجود اسلام آباد کے جلسے میں کنٹینرز اور رکاوٹیں کھڑی کی گئی۔ اب یہ بہت بڑی بات ہے جو خان صاحب کر رہے ہیں، کہ خان صاحب کو باقاعدہ اسٹیبلشمنٹ خود بلا رہی ہے کہ آئیں آپ جلسہ کریں، ہم آپ کو سپورٹ کریں گے۔ بٹ اس کے بعد علی امین گنڈا پور نے پھر بڑی سٹرونگ انہوں نے وہاں پر تقریر کر دی تھی۔ دنیا میں کیا کبھی کسی نے کسی جلسے کو ختم کرنے کا وقت دیا ہے؟ اسلام آباد کے جلسے سے متعلق ہمارے ساتھ دھوکہ کیا گیا۔ سابق وزیر اعظم نے یہ دعویٰ بھی کیا کہ فوجی صدر مشرف کا الیکشن موجودہ حکومت کے مقابلے میں فری اینڈ فیئر تھا۔ اب خان صاحب کے پچھلے 15 سال اٹھا کر دیکھ لیں تو خان صاحب یہ کہتے رہے ہیں کہ مشرف نے جو الیکشن کرایا تھا وہ دھاندلی زدہ تھا۔ اب جو 8 فروری کا الیکشن 2024 کا کرایا گیا ہے، ان کا کہنا ہے قدر اس کی نسبت وہ والا اچھا تھا۔ اب جو 8 فروری کا الیکشن ہوا ہے، اس نے پاکستان کی 76 سالہ تاریخ کو ایک دفعہ جھنجھوڑ کر رکھ دیا ہے کہ اس طرح بھی ہو سکتا ہے، کیونکہ یہ پاکستان ہے۔ مشرف نے بھی میڈیا اور جلسوں پر پابندی نہیں لگائی تھی۔ قاضی فائز عیسیٰ اور چیف الیکشن کمشنر نے نون لیگ کی ٹیم کا حصہ بنا ہوا ہے، ان کی جو بھی درخواستیں وہ سنی جا رہی ہیں اور ہماری درخواستیں مسترد ہو رہی ہیں۔ عمران احمد خان نیازی صاحب نے کہا کہ 8 فروری کے الیکشن میں واضح ہو گیا تھا کہ قوم کس جانب کھڑی ہوئی ہے۔ ان کے مطابق قوم ایک طرف کھڑی ہے، اور چھوٹا سا جھوٹا سا صاحب اقتدار طبقہ جمہوریت اور سپریم کورٹ کو اپنے اقتدار کے لیے تباہ و برباد کرنا چاہتا ہے۔ ابھی تک کے لیے اتنا ہی، اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔